لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل کی آیات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو پہلے تو صلح کرانے کی کوشش کرو، اور اگر نہیں بات بنتی تو مؤثر طریقے سے جہاں تک ممکن ہو سکے جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اور جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرائی جائے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں ایک دوسرے کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، استہزاء کیا جاتا ہے۔ اللہ نے آج کی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے تمہارے جذبات کیسے ہونے چاہیے، نفرت بھرے جذبات دل میں نہ ہو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ آدمی مذاق اس وقت اڑاتا ہے، مخالف کا استہزاء اس وقت کرتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے سے اچھا ہوں، میرے اندر تو عیب نہیں ہے، اس کے اندر عیب ہیں، لہذا مذاق اڑاتا ہے۔ آج کی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ معاشرے کو سازگار اس طرح سے بناؤ کہ پہلے کسی کا دل میں عہد کر لو کہ کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ ایمان والو نہ تو مردوں پر ہنسیں، کسی کو بے عزت کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خود تو عیوب سے پاک ہیں اور دوسرا قابل مذمت۔ اس بات میں اللہ نے مردوں کو الگ خطاب کیا۔ عام طور پر اللہ جب یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں مرد بھی آ جاتے ہیں اور عورتیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں ایک عمومیت کے لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر فرمایا ولا نساء من نساء، یعنی عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذاق بنانا، کسی کے ساتھ دل لگی کرنا، یہ معاشرے میں جھگڑے کا سبب بنے گا۔ جس طرح سے ہم نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ سورت کے بنیادی مضامین میں سے
دو مضمون بنیادی ہیں اس صورت کے اندر، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، دوسرے معاشرہ کس طرح خوشگوار رہ سکے۔ تو اس سلسلے میں ہدایات چلی آ رہی ہیں کہ جھگڑا نہ ہونے دو اور جھگڑے کے اسباب کو ختم کرو۔ اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو اپنے سے کم تر کبھی نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ اگر فلانے میں کوئی عیب مجھے نظر آ رہا ہے تو میرے اپنی ذات کے اندر بھی 10 عیب ہیں۔ اللہ نے اگر پردہ ڈال رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہت پاک باز ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مت اڑاؤ، اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ دوسرا حکم اللہ نے اس آیت میں یہ دیا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ کسی کو تانا نہ دو، تانا دینے سے بچو۔ تانا جب بھی دیا جائے گا تو محبت میں فرق آ جائے گا اور معاشرے کی جڑیں ہل جائیں گی۔ تیسری بات اللہ نے فرمائی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے نام سے نہ پکارو۔ مثال کے طور پر کوئی نابینا ہے، اس کو اندھا کہہ دیا، کوئی ٹانگ سے چل نہیں پاتا، اس کو لنگڑا کہہ دیا، لولا کہہ دیا۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جس کو زمانہ جاہلیت میں مذاق بنانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر عیب ہے بھی تو کسی کو اس کے عیب سے مت پکارو، برے لقب سے مت پکارو۔ یہ سب اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اگر اس کا کرنے والا اس کا مرتکب ہوا، زندگی میں کر دیا اور توبہ نہ کری، اور جس کا مذاق بنایا گیا، تانا دیا گیا، برے نام سے پکارا گیا، اگر توبہ کرنے سے پہلے مر گیا تو ظالم ہے، اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے بھی توبہ کرے، اور جس کو لنگڑا لولا یا جس کو تانا دیا یا جس کا مذاق بنایا اس سے بھی جا کے معافی مانگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، کہ جو نعمت، جو بھلائی، جو بہتری اپنے لیے چاہے وہی دوسرے کے لیے چاہے۔ کب چاہے گا کہ مجھے میری بے عزتی ہو، لوگ مجھے غلط ناموں سے پکاریں؟ جب اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے تو دوسرے کے لیے اس بات کو کیوں کر پسند کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں نہیں جا سکتا وہ آدمی جب تک صاحب ایمان نہ ہو، اور صاحب ایمان نہیں ہو سکتا وہ آدمی جب تک کہ تم لوگ آپس میں باہم محبت نہ کرنے لگو۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن کی محبت کی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اس کا احترام کرنا سیکھیں، اور احترام کے لیے جس طرح سے آتا ہے کہ آدمی اپنی ذات سے بھی احترام کرے، اپنے چال چلن سے بھی احترام کرے۔ ایسا نہ ہو کسی کا عیب دیکھ کر اس کو آنکھ سے ذلیل کیا جا رہا ہے، یا اسی طرح مجلس میں بیٹھ کر اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو بکری کے تھنوں میں منہ لگا کر دودھ پیتا ہوا دیکھ لوں اور مجھے ہنسی آ جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے اس بات پر کہ کہیں اللہ کے ہاں میری پکڑ نہ ہو جائے، کیونکہ جب بکری کے تھنوں میں دودھ لگا کر منہ لگا کر دودھ پیا جائے گا تو ایک عجیب سی کیفیت بن جائے گی۔ اس پر بھی فرماتی ہیں کہ اگر مجھے ہنسی آ جائے تو مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ اللہ اس ہنسی پر میرا کہیں اللہ کے یہاں مواخذہ نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، فحش گو نہیں ہوتا، بد کلام نہیں ہوتا، کہ مومن کی صفت کے اندر بد کلامی،
بری بات زبان سے نکالنا یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے بھائی کے عیب کو ظاہر نہ کر، شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور تجھ کو اس گناہ میں مبتلا کر دے، اور جس نے گناہ کر کے توبہ کر لی وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا نہ ہو۔ لہذا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ زندگی میں گناہ نہیں کیا، اور طعنہ دینے والا، کسی کے گناہ پر یا کسی کے عیب پر ہنسنے والا، حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کسی کے گناہ کا اس کو حقارت کے ساتھ طعنہ دے دیا تو مرو گے نہیں جب تک اس گناہ کو نہ کر لو۔ اس لیے اس سلسلے میں بڑی احتیاط ضروری ہے کہ آدمی سمجھ سمجھ کر اپنی زبان کو کھولے اور ڈر ڈر کر زندگی گزارے۔ اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمال آپ کا ہے، کمال آپ کے اور ہمارے اللہ کا ہے کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دے دی۔ لہذا اگر کوئی آدمی نیکی کے راستے سے دور ہے تو طعنہ تو آپ کسی بھی حال میں نہیں دے سکتے، اور اگر دیں گے تو یاد رکھیں مریں گے نہیں جب تک کہ اس گناہ کو طعنہ دینے والا کر نہیں لیتا۔ یہ بڑی اللہ نے اہم ہدایات معاشرے کے سدھار کے لیے آج کی آیات میں ارشاد فرمائی ہیں، اور پھر فرمایا کہ اگر کرو گے تو فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظلم کرنے والے اللہ کی نگاہ میں شمار کیے جاؤ گے۔ یہ چند ہدایات اللہ نے آج کی ان آیات میں ارشاد فرمائی کہ مذاق نہ اڑاؤ، طعنہ نہ دو، برے القاب سے کسی کو نہ پکارو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق بنائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہو خود وہ تم سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خود ان سے بہتر ہوں کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں۔ اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارا کرو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔